فلم 92 کے ساتھ خالد تبسم کا سلام قبول ہو۔ ماضی کی فلمی دنیا اور فلمی شخصیات سے متعلق دلچسپ باتوں اور معلومات پر مبنی ہمارے ویلاگز پسند کرنے کا شکریہ۔ ہمارے یہ ویلاگ ماضی کی ایک خوبصورت فلمی ہیروئن اور مونا لیزا کی مسکراہٹ کا خطاب پانے والی اداکارہ دیپا کے بارے میں ہے، جو طویل عرصہ تک اردو فلموں کی ضرورت بنی رہی۔ اس نے کئی یادگار فلموں میں ہیروئن سمیت متعدد کرداروں میں عمدہ اداکاری کی۔ دیپا 1947 میں بھارتی صوبہ بہار میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کا خاندانی نام راہیلا رکھا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد راہیلا کو اپنی بڑی اور شادی شدہ بہن کے پاس کراچی میں رہنا پڑا، جو اس زمانے میں کراچی کینٹ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک غریب بستی میں رہائش پذیر تھی۔ اس طرح راہیلا نے مفلسی اور محرومیوں کے سائے میں پرورش پانا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ 1950 کی دہائی میں راہیلا کی ماں کو مشرقی پاکستان میں اغوا کر لیا گیا تھا۔ دیپا کی سوتیلی پھوپھی کے داماد باقر رضوی فلمی دنیا سے منسلک تھے، جو بعد ازاں ہدایت کار کے طور پر مشہور ہوئے۔ 1953 میں جب دیپا 5 برس کی تھی تو اسے باقر رضوی کی وساطت سے بھارتی فلمی دنیا کے مشہور ہدایت کار روپ کے شوری کی ایک فلم میں چائلڈ سٹار کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا۔ روپ کے شوری لاہور کے شوری فلم سٹوڈیوز کے مالک اور اداکارہ مینا شوری کے شوہر تھے، جو تقسیم ہند کے بعد بھارت منتقل ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے پاکستان آ کر یہ فلم بنانا شروع کی، جس کا پہلا نام غالباً دعا رکھا گیا، مگر بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے مس 56 رکھ دیا گیا اور اسے 1956 میں ریلیز کیا گیا۔ بعد ازاں مینا شوری اور روپ کے شوری میں علیحدگی ہو گئی اور وہ بھارت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی۔ مس 56 کے بعد دیپا فلم ساز و ہدایت کار جعفر بخاری کی فلم فیصلہ میں چائلڈ سٹار کے طور پر جلوہ گر ہوئی۔ فیصلہ میں اس کا نام چوٹنکی تھا، جو 1959 میں ریلیز ہوئی اور ہٹ ثابت ہوئی۔ اس دوران راہیلا بچپن سے جوانی کی پھلواری میں قدم رکھنے لگی، جس کی وجہ سے وہ چائلڈ سٹار کے درجہ سے خارج ہو گئی۔ 1961 میں فلم ساز و ہدایت کار فضل احمد کریم فضلی نے ایک سبق آموز کہانی پر مبنی اردو فلم چراغ جلتا رہا کے نام سے کراچی میں بنانے کا آغاز کیا۔ فضلی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اس فلم میں بیشتر نئے چہروں کو متعارف کرائیں، چنانچہ انہوں نے راہیلا سمیت شاہین، محمد علی، کمال ایرانی اور طلعت حسین کو نمایاں کرداروں میں لیا۔ شاہین کا نام انہوں نے تبدیل کر کے زیبا رکھ دیا۔ اسی طرح راہیلا کو دیپا کا نام دے دیا۔ ان دونوں نے بعد ازاں ان فلمی ناموں کے ساتھ شہرت و مقبولیت کی بلندیوں کو چھوا۔ اس فلم میں دیپا پر ایک گیت پڑا ہے مجھے کن بلاؤں سے پالا پکچرائز کیا گیا۔ فلم کے پریمیئر شو کا اہتمام کراچی کے نشاط سنیما میں کیا گیا، جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے بطور خاص شرکت کی۔ فضلی صاحب نے دیپا کو فلم کا معاوضہ 1000 روپے دیا، جو ان دنوں ایک بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ پسندیدگی کے لحاظ سے چراغ جلتا رہا ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اسی دوران ہدایت کار خلیل کیسر نے دیپا کو اپنی رومانٹک فلم دوشیزہ کے ایک مہمان کردار میں کام کرنے کا موقع دیا۔ دوشیزہ کے مصنف ریاض شاہد تھے، جبکہ ہیروئن نیلو تھی۔ دیپا ایک بولی بالی اور معصوم صورت لڑکی تھی۔ جن دنوں خلیل کیسر دوشیزہ میں اس کا کام فلم بند کر رہے تھے کہ ایک روز شوٹنگ کے دوران اس نے سیٹ پر اچانک رونا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز دیپا مغرور شہزادی کے روپ میں تیر کمان سنبھالے ایک رتھ پر سوار ہوتی ہے۔ اس موقع پر فلم میں کام کرنے والے دیگر نمایاں اداکار علاء الدین، نیلو، تالش اور اعجاز بھی موجود تھے۔ دیپا کو بتایا گیا کہ آپ کو رتھ پہ بیٹھے بیٹھے کمان سے تیر چلانا ہے، جو فلم میں اسلم پرویز کو لگے گا۔ جب شاٹ ریڈی ہوا تو خلیل کیسر نے زوردار اور باروب آواز میں ایکشن کہا تو رتھ چل پڑے، مگر دیپا نے تیر چلانے کی بجائے
تیر اور کمان ایک طرف پھینک کر رونا شروع کر دیا، جس پر فوری فلم بندی روک دی گئی۔ تمام لوگ حیرت سے دیپا سے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگے کہ اتنا اچھا سین پکچرائز ہو رہا تھا، تم نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے دیپا نے معصومانہ انداز میں بتایا کہ ڈائریکٹر نے انہیں ڈانٹ کر ایکشن کیوں کہا ہے۔ اس جواب پر تمام کھلکھلا کر ہنس دیے۔ پھر آغا تالش نے اسے نہایت پیار سے سمجھایا کہ ڈائریکٹر نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ شاٹ شروع کرنے کا کہا۔ اس کے بعد انہوں نے دیپا کو تیر چلانے اور مکالمے بولنے میں مدد دی، جس کے بعد یہ شاٹ مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد آغا تالش جب بھی دیپا سے ملتے تو یہ کہتے، بھائی شوٹنگ کے دوران تم نے جو تیر کمان پھینکا تھا وہ کمال تھا، جس پر دیپا شرمندہ ہو کر رہ جاتی۔ اسی طرح چراغ جلتا رہا کہ شوٹنگ کے دوران دیپا کے ساتھ پیش آنے والے ایک خطرناک واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فلم کے سین کے مطابق دیپا ساتھی اداکاروں کے ساتھ جنگل میں پڑاؤ ڈالتی ہے۔ وہ لیٹی ہوتی ہے کہ ایک سانپ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ جو ہی سانپ دیپا کے جسم پر رینگنا شروع کرتا ہے تو کیمرہ مین کیمرہ چھوڑ کر فوراً دیپا کی جانب لپکتا ہے اور سانپ کو پکڑ کر اس سے دور پھینک دیتا ہے۔ اس موقع پر کیمرہ مین نے انکشاف کیا کہ سپیرے نے اس سانپ کا زہر نہیں نکالا۔ دیپا یہ سن کر خوف سے دہل گئی۔ سپیرے نے اعتراف کیا کہ وہ جلدی میں سانپ کا زہر نکالنا بھول گیا تھا۔ اگر سانپ اس دوران دیپا کو ڈس لیتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ دوشیزہ کے بعد دیپا کی اگلی فلم ہدایت کار انور کمال پاشا کی محبوب تھی، جو رانی کی پہلی فلم تھی۔ اس فلم میں دیپا کو ایک معاون اداکارہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ تمام فلمیں 1962 میں ریلیز کی گئیں۔ فلمی دنیا اور اردو فلم بینوں کی جانب سے دیپا کا زبردست استقبال اور پذیرائی کی گئی کہ انہیں ایک نیا چہرہ اور ہونہار اداکارہ ملی تھی۔ 1963 میں دیپا کی 2 فلمیں آئیں، جن میں ہدایت کار منور رشید کی ہٹ ہونے والی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں میں اس کا پیئر لہری کے ساتھ بنایا گیا۔ دوسری فلم ہدایت کار انور کمال پاشا کی سازش تھی، جس میں دیپا سے معاون اداکارہ کے طور پر کام لیا گیا۔ یہ فلم کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ 1964 دیپا کے بریک تھرو کا سال تھا۔ اس سال اس کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی فلم ہدایت کار جمیل اختر کی کرائم سٹوری پر مبنی خاموش رہو تھی، جس میں دیپا نے پہلی مرتبہ ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ ان کے ہیرو یوسف خان تھے۔ فلم میں دیپا پر 3 گیت بھی پکچرائز کیے گئے، جن میں مالا کا گایا یہ گیت میں نے تو پریت نبھائی، ساوریا رے نکلا تو ہر جائی بے حد مقبول ہوا۔ فلم نے درمیانے درجے کی کامیابی سمیٹی۔ اداکار رحمان ایک ٹریفک حادثہ میں ایک ٹانگ سے محروم ہونے کے بعد اپنی ذاتی پروڈکشن ملن کو فلمانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہیں ایسے اداکاروں کی تلاش تھی جو قلیل معاوضے پر کام کرنے کے لیے رضامند ہو۔ دیپا وہ واحد اداکارہ تھی جس نے رحمان سے بھرپور انداز میں اظہار ہمدردی کرتے ہوئے بغیر کسی معاوضہ پر کام کرنے کی حامی بھری۔ اس طرح رحمان نے دیپا کو اپنے مقابل ہیروئن کا رول دیا، جس میں اس نے نہایت عمدہ انداز میں اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ جن دنوں رحمان مشرقی پاکستان حالیہ بنگلہ دیش میں ملن کی شوٹنگ کر رہے تھے، دیپا نے اپنی گمشدہ والدہ کو ڈھونڈنے کا سنہری موقع جانتے ہوئے اس کی تلاش شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ دیپا اس مہم میں سرخرو ہوئی اور اس نے اپنی گمشدہ ماں کو ڈھونڈ نکالا۔ ماں بیٹی کے ملن کے مناظر بڑے جذباتی تھے۔ تکمیل کے مراحل طے کرنے کے بعد رحمان نے ملن کو 1964 کے اواخر میں نمائش کے لیے پیش کیا تو عوام نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ ایک رومانٹک اور میوزیکل فلم ہونے کے طور پر فلم بینوں نے ملن کو بے حد پسند کیا اور یہ ہٹ ثابت ہوئی۔ اس سے قبل دیپا 3 اور فلموں میں سائیڈ ہیروئن کے کرداروں میں جلوہ گر ہو چکی تھی، جن میں ہدایت کار منشی دل کی شباب، ظہور راجہ کی دیوانہ اور خواجہ خورشید انور کی چنگاری شامل تھیں۔ یہ فلمیں کوئی خاص کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔
مکالموں کی بہترین ادائیگی اور عمدہ مگر پختہ اداکاری کے سبب دیبا کو اردو فلموں میں ہیروئن اور سائیڈ ہیروئن کے کرداروں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ دیبا کے معصومانہ چہرے کی دلکشی میں اس کی مسکراہٹ کا بہت اہم کردار تھا۔ انہی دنوں صحافی اور اداکار اسد جعفری نے دیبا پر اخبارات میں ایک مضمون لکھا جس میں دیبا کی دل فریب مسکراہٹ کو مونالیزا کی مسکراہٹ سے تشبیہ دی، جس کے بعد وہ فلمی دنیا اور عوام میں مونالیزا کی مسکراہٹ والی اداکارہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ دیبا اپنے کیریئر کے ابتدائی عرصہ میں شرارتی طبیعت کی واقع ہوئی تھی جو اس پر بچپن کے ماحول کا اثر کا نتیجہ تھا۔ اکثر وہ فلمی سیٹ پر موجود ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ مل کر ہلکی پھلکی شرارتیں کرتی جس کا ضرر کسی کو نہیں پہنچتا تھا۔ اداکارہ شمیم آرا کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی ہو چکی تھی اور اکثر دونوں فلمی سیٹ پر بہت ادھم مچاتی نظر آتی تھیں۔ دیبا شمیم آرا کے ساتھ گزارے گئے ان لطیف اور خوشگوار اوقات کو ہمیشہ یاد کرتی۔ 1965 میں دیبا کی 9 فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں اس نے 3 بڑے ہیروز وحید مراد، کمال اور حبیب کے ساتھ مرکزی ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ ہدایت کار وزیر علی کی بہو بیگم میں وحید مراد کے مقابل کام کیا۔ یہ وحید مراد کے ساتھ بطور ہیروئن دیبا کی پہلی فلم تھی۔ اس کے بعد ان کے فلمی کیریئر میں وحید مراد کے ساتھ مشترکہ فلموں کی تعداد 21 رہی۔ کمال کے مقابل ہیروئن کے روپ میں دیبا پہلی مرتبہ ہدایت کار منشی دل کی فلم سرتاج میں جلوہ گر ہوئی۔ یہ فلم باکس آفس پر ہٹ رہی۔ فلم بینوں نے دیبا اور کمال کی جوڑی کو پسند کیا۔ اسی طرح حبیب کے ساتھ پہلی مرتبہ ہیروئن کے رول میں اس سال ریلیز ہونے والی ہدایت کار آغا انور کی یہ جہاں والے میں آئی جو ناکام فلم ثابت ہوئی۔ تاہم آگے چل کر دیبا نے حبیب کے ساتھ 24 فلموں میں کام کیا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دیبا کو حبیب کے ساتھ فلمی جوڑی کے طور پر بے حد پسند کیا گیا۔ تاہم دیبا ایک غیر معروف ہیرو سلطان کے ساتھ فلم ہم متوالے نوجوان اور علاؤالدین کے ساتھ فلم زمین میں بھی ہیروئن آئی۔ فلم ساز و ہدایت کار نذیر اجمیری کی ہٹ ہونے والی فلم دل کے ٹکڑے میں اس نے محمد علی کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن کا کردار نبھایا۔ دلجیت مرزا کی ہٹ فلم رواج پہ دیبا نے معاون اداکارہ کے طور پر کام کیا۔ 1966 میں دیبا 8 فلموں کے ذریعے سینما اسکرین پر نمودار ہوئی جن میں ہدایت کار شباب کرانوی کی آئینہ اور نجم نقوی کی پائل کی جھنکار مقبولیت کے لحاظ سے ہٹ ثابت ہوئی۔ آئینہ ایک عمدہ رومانٹک تخلیق تھی جس میں دیبا کو محمد علی کے ساتھ مرکزی جوڑی میں پیش کیا گیا جن پر خواجہ پرویز کا لکھا یہ مشہور اور لافانی گیت تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں فلمایا گیا۔ اس گیت کے ذریعے دیبا کو لازوال شہرت نصیب ہوئی۔ دیبا نے محمد علی کے مقابل بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران وہ ہمیشہ محمد علی کے ساتھ کمفرٹ انداز میں اداکاری کرتے نظر آئے۔ پائل کی جھنکار میں وہ سیکنڈ ہیروئن تھی۔ ہدایت کار الحامد کی ہم دونوں میں دیبا اور کمال مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ ایک فارمولا ٹائپ کی رومانٹک فلم تھی جس میں کمال نے ڈبل رول ادا کیے۔ اس فلم میں نوشاد کی موسیقی میں کلیم عثمانی کا لکھا ایک گیت ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا دیبا پر پکچرائز کیا گیا جو ہر خاص و عام میں بے حد مقبول ہوا۔ یہ گیت رونا لیلا نے گایا جو پلے بیک سنگر کے طور پر کسی فلم کے لیے اس کا پہلا گانا تھا۔ ہم دونوں باکس آفس پر کامیاب رہی۔ جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں بنائی جانے والی سیف الدین سیف کی فلم مادر وطن میں دیبا محمد علی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ فلم تو اگرچہ ناکام ہوئی مگر اس میں شامل ایک جنگی ترانہ اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں اور دیبا پر فلمایا گیا یہ گیت چل ہٹ رہی ہوا گھونگھٹ نہ اٹھا میرا مکھڑا بالم دیکھے گا بے حد مقبول ہوئے جن کی دھنیں موسیقار جوڑی سلیم اقبال نے ترتیب دی۔ فلم رسوائی اور حسن کا چور میں دیبا حبیب کے ساتھ آئیں جو ناکام فلمیں ثابت ہوئیں۔
1967 میں دیپا 9 فلموں میں جلوہ گر ہوئی، جن میں اداکار حبیب کی ڈریکولا کے موضوع پر بنائی جانے والی ہارر فلم زندہ لاش دیپا کی ایک یادگار فلم تھی۔ اس فلم میں اداکار ریحان نے ڈریکولا سائنسدان کا مرکزی کردار ادا کیا، جس کا شکار دیپا بھی بنتی ہے۔ ہدایت کار پرویز ملک کی دوراہا دیپا کی شمیم آرا اور وحید مراد کے ساتھ ایک اور یادگار فلم تھی۔ اس فلم کی آزاد کشمیر میں آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران دیپا کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ یہ شوٹنگ دریائے نیلم کے اوپر لکڑی کے ایک پل پر کی جا رہی تھی۔ سین کے مطابق دیپا کو پل پر سے جھولے میں بیٹھنا تھا۔ اندازہ کریں کہ پل کے نیچے پورے شد و مس سے بہتے دریائے نیلم میں بڑے بڑے پتھر پڑے تھے۔ شوٹنگ شروع ہوئی۔ دیپا جب جھولے سے نکلی تو اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دریا میں گرتی، بدر منیر جو اس وقت ریفلیکٹر پکڑے کھڑا تھا نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً آگے بڑھ کر دیپا کو تھام لیا اور یوں وہ دریا میں گرنے سے بچ گئے۔ بدر منیر کی اس بہادری پر کیمرے کے پیچھے کھڑے پرویز ملک نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم اداکار بن گئے ہو۔ یہ بدر منیر کے لیے واقعی ایک مبارک لمحہ ثابت ہوا اور بعد میں وہ ایک مشہور مقبول ایکٹر بنا۔ حالانکہ اس دور میں وہ فلم یونٹ میں ریفلیکٹر بوائے کے طور پر کام کرتا تھا۔ ہدایت کار رفیق رضوی کی پھر صبح ہوگی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں دیپا وحید مراد کی ہیروئن تھی۔ اداکار کمال کے ساتھ دیپا کی فلم دل دیوانہ بھی سوشل موضوع پر ہدایت کار شباب کرانوی کی ایک اچھی کوشش تھی۔ اس سال ریلیز ہونے والی دیگر فلموں میں دیپا کی کمال کے ساتھ ایک اور سوشل فلم میرے بچے میری آنکھیں تھی، جبکہ حبیب کے ساتھ الفت، اجاز کے ساتھ دوست دشمن اور محمد علی کے ساتھ سجدہ میں بھی ہیروئن کے روپ میں جلوہ گر ہوئی۔ 1968 میں دیپا کی 10 فلمیں منظر عام پر آئیں، جن میں شباب کرانوی کے صاحبزادے ہدایت کار ظفر شباب کی اردو رومانٹک اور میوزیکل تخلیق سنگ دل ندیم کے ساتھ دیپا کی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ خاص طور پر فلم کے اکثر گیت اس قدر مقبول ہوئے کہ ہر زبان پر سنائی دیتے۔ یہ موسیقار ایم اشرف کی منظور اشرف سے علیحدگی کے بعد بطور میوزک ڈائریکٹر پہلی فلم تھی۔ دیپا اور ندیم پر فلمائے گئے یہ گیت او سن لے جانے وفا تو ہے دنیا میری اور او میرے شوق صنم ہوا دیوانہ تیرا جب سے تجھے دیکھ لیا بہت پسند کیے گئے۔ دوسری سپر ہٹ ہونے والی فلم حسن طارق کی بہن بھائی تھی۔ دیپا نے اس فلم کا ٹائٹل رول ادا کیا۔ ان کے ساتھ سید کمال تھے، جبکہ مرکزی جوڑی رانی اور ندیم کی تھی۔ فلم جانے آرزو، دوسری شادی اور ناہید کامیاب رہی۔ پاکیزہ، شہنائی، عاشق اور پڑوسی کوئی مارکا سر نہ کر سکی۔ 1969 میں دیپا کی کیریئر کی سب سے زیادہ 14 فلمیں ریلیز ہوئیں، لیکن کوئی یادگار کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ تاہم ظفر شباب کی درد اور مسعود رضوی کی گھر داماد ہٹ ہوئی۔ درد میں دیپا اور اجاز کو مرکزی جوڑی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اجاز پر فلمائے گئے فلم کے یہ دو گیت سامنے آ کے تجھ کو پکارا نہیں اور تیری محفل سے یہ دیوانہ چلا جائے گا بہت مقبول ہوئے، جو اجاز دیپا کے لیے گاتے ہیں۔ اداکار حبیب کی ذاتی فلم بزدل بھی ایک کامیاب فلم رہی۔ اس سوشل فلم میں دیپا حبیب کی ہیروئن تھی۔ دونوں کی اداکاری متاثر کن تھی۔ حبیب کے ساتھ دیپا کی بطور ہیروئن دوسری فلم ہدایت کار باقر رضوی کی پر اسرار موضوع پر بنائی جانے والی دور کی آواز تھی۔ اداکار وحید مراد کی بطور مصنف، فلم ساز اور ہدایت کار بنائی جانے والی فلم اشارہ میں دیپا اور وحید مراد نے مرکزی کردار ادا کیے، جسے عوام نے پسند کیا اور فلم کامیاب رہی۔ ان دنوں ہدایت کار افتخار خان نے دیپا کو اپنی پنجابی فلم سجنا دور دیا میں ایک نمایاں کردار میں سائن کیا۔ یہ دیپا کی پہلی پنجابی فلم تھی، حالانکہ اس سے قبل وہ 60 سے زائد اردو فلموں میں یادگار کردار ادا کر کے فلمی دنیا کی نمایاں ہیروئن بن چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دیپا کو پنجابی فلم میں کام نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ان سے پنجابی زبان میں مکالموں کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی،
جس کی وجہ سے ان کے بنے بنائے امیج کو نقصان پہنچے گا، جس پر وہ یہ فلم چھوڑنے پر تیار ہو گئی۔ جب انہوں نے ہدایت کار افتخار خان سے پنجابی زبان بولنے میں دقت کا اظہار کرتے ہوئے فلم میں کام سے معذرت کی تو انہوں نے اصرار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جس پر وہ فلم کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ 1970 میں دیپا کی 6 فلمیں سنیما سکرین کی زینت بنی، جن میں افتخار خان کی سجنا دور دیا بھی شامل تھی۔ اس فلم نے حیران کن طور پر سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ خصوصاً دیپا پر فلمایا گیا ایک پنجابی گیت پرواہ نہیں ہوئے اج تو پاویں باں مروڑے پاویں توڑے ونگا اس قدر پسند کیا گیا کہ فلم کے شو کے دوران فلم بینوں کی فرمائش پر 2 مرتبہ سکرین پر چلایا جاتا۔ دیپا کی شوخ اداکاری فلم کی جان تھی۔ اس فلم میں پہلی بار دیپا کی جوڑی کیفی کے ساتھ بنائی گئی۔ دیپا کی پنجابی ڈائلاگ ڈیلیوری بھی شاندار تھی۔ دیپا کی یہ واحد کامیاب ترین فلم تھی، حالانکہ 3 درجن پنجابی فلموں میں کام کرنے کے باوجود دیپا کی کوئی دوسری پنجابی فلم اس کا ریکارڈ نہ توڑ سکی۔ پنجابی فلم سازوں نے دیپا کا بھرپور استقبال کیا اور اسے پنجابی فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سال کی دوسری سپر ہٹ ہونے والی فلم ہدایت کار حسن طارق کی انجمن تھی۔ یہ ایک طوائف کی کہانی تھی جو معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ طوائف انجمن کا کردار حسن طارق نے رانی کو دیا، جس نے شاندار انداز میں طوائف کی عکاسی کی۔ دیپا نے فلم کے ہیرو وحید مراد کی منگیتر اور شریک حیات کا کردار نبھایا۔ اس فلم کے تقریباً تمام گیت بہت مقبول ہوئے۔ آئندہ سال 1971 میں دیپا کی 5 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں ہدایت کار کے خورشید کی نیند ہماری خواب تمہارے ایک بڑی اور یادگار میوزیکل فلم تھی، جس میں دیپا کی وحید مراد کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے۔ مقبولیت کے اعتبار سے یہ فلم ہٹ رہی۔ دوسری بڑی نغماتی فلم ہدایت کار ایس سے بخاری کی آنسو تھی۔ یہ اداکار شاہد کی پہلی فلم تھی، جبکہ فردوس نے اس میں ینگ ٹو اولڈ رول ادا کیا۔ دیپا نے ندیم کے ساتھ مرکزی کردار نبھایا۔ دیپا پر فلمایا گیا ایک گیت تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتیں جیسے صدیاں بیت گئیں بہت پسند کیا گیا۔ 1972 میں وہ 6 فلموں میں جلوہ گر ہوئی، جن میں ایس ایم یوسف کی زندگی ایک سفر ہے اور جمیل اختر کی ایک رات کامیابی کے لحاظ سے ہٹ ہوئی۔ ایک رات ایک میوزیکل فلم تھی جس میں دیپا اور شاہد کو مرکزی کرداروں میں پیش کیا گیا۔ دیپا پر فلمایا گیا ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا یہ گیت کس نے بجائی ہے یہ بانسریا بہت مقبول ہوا۔ اداکار حبیب کی ذاتی پروڈکشن پردیس بھی دیپا کی ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی، جس کے ہدایت کار ثقلین رضوی تھے۔ پردیس میں ایک برطانوی اداکارہ جینٹ میری نے بھی کام کیا۔ فلم کی اکثر شوٹنگ برطانیہ اور سعودی عرب میں کی گئی۔ اس فلم کی کہانی ان نوجوانوں کے لیے سبق آموز تھی جو یورپ کی رنگینیوں میں کھو کر رشتے بھول جاتے ہیں۔ حبیب بھی دیپا کو چھوڑ کر برطانوی حسن جینٹ میری کو پانے کی اندھی کوشش کرتے ہیں۔ جن دنوں برطانیہ میں اس فلم کی شوٹنگ کی جا رہی تھی تو 2 اہم واقعات رونما ہوئے جنہوں نے فلمی دنیا میں ہلچل پیدا کی۔ پہلا واقعہ دیپا سے متعلق تھا۔ دیپا اور کیمرہ مین نعیم رضوی جو قبل ازیں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، برطانیہ میں قیام کے دوران دونوں نے اچانک شادی کر لی۔ یہ ان کا پہلا غیر ملکی سفر تھا جو ان کی نئی زندگی کے سفر کا بھی نقطہ آغاز بنا۔ دوسرا واقعہ مشہور کامیڈین زلفی کی اچانک انتقال کی دل خراش خبر تھی۔ وہ بھی فلم یونٹ کے ساتھ برطانیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک رات کیا سوئے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ شادی کے بعد دیپا کی فلمی مصروفیات میں کمی آ گئی، جس کی وجہ سے 1973 میں صرف 4 فلموں میں نظر آئیں جو کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ ان میں مسٹر بدھو میں دیپا پر شادی بیاہ کا ایک گیت ڈھولک بجائے سہیلیاں بلا کے فلمایا گیا۔ 1974 میں دیپا کی فلموں کی تعداد 9 تھی، جن میں ہدایت کار نظر شباب کی شمع سب سے بڑی فلم تھی جس نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ دیپا نے محمد علی، وحید مراد،
اور ندیم کے ساتھ کام کیا۔ شمع کا ٹائٹل رول دیپا نے نہایت عمدگی سے ادا کیا۔ ہیرو وحید مراد تھے۔ مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان دشمنی پر مبنی فلم ہاشو خاں میں دیپا نے مہمان کردار ادا کیا۔ ہدایت کار نظر الاسلام کی حقیقت اور کے خورشید کی ننھا فرشتہ میں بھی دیپا کی اداکاری منفرد تھی۔ دیگر فلموں میں ایماندار، بھولا سجن اور نشہ جوانی کا قابل ذکر ہے۔ 1975 میں دیپا کی 7 فلمیں آئیں جن میں سے کسی نے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کی۔ اسی طرح 1976 میں 10 فلمیں ریلیز ہوئیں، ان میں سے بھی کوئی قابل ذکر کامیابی نہ سمیٹ سکی۔ ان میں طارق عزیز کی ساجن رنگ رنگیلا، شکوہ، اجنبی، انسان اور فرشتہ، آگ اور آنسو، داغ، وعدہ، 2 آنسو اور ٹھگاں دے ٹھگ شامل تھیں۔ اس دوران دیپا کے شوہر نعیم رضوی کو سعودی ٹیلی ویژن میں ملازمت مل گئی۔ دونوں میاں بیوی نے سعودی عرب منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، تاہم دیپا نے جانے سے قبل تمام زیر تکمیل فلموں میں اپنا کام عکس بند کرانا شروع کر دیا۔ 1977 اور 1978 میں دیپا کی 6 فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں پرستش، روٹی کپڑا اور انسان، محبت مر نہیں سکتی، امبر، عالیجا اور سیتا مریم مارگریٹ نمایاں تھیں، تاہم کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 1979 میں دیپا 2 فلموں گوگا شیر اور نشانہ میں نظر آئیں۔ نشانہ اداکار حبیب کے ساتھ بطور ہیروئن ان کی آخری فلم تھی۔ 1980 کی دہائی میں جب دیپا واپس پاکستان آئیں تو انہوں نے دوبارہ فلموں میں کام شروع کر دیا۔ اب وہ کریکٹر ایکٹر اور ماں کے کرداروں میں نظر آنے لگی۔ یہ ان کے فلمی کیریئر کا دوسرا دور تھا جو 2002 تک باقاعدگی سے جاری رہا، تاہم ان کی آخری فلم ذل شاہ 2008 میں ریلیز ہوئی۔ اس دور میں وہ سالانہ 2-3 فلموں میں جلوہ گر ہوتی رہیں جن میں ضمیر، نہیں ابھی نہیں، قربانی، آخری دشمن، میرا انصاف، سخی داتا، کرائے کے قاتل، مس اللہ رکھی، شادمانی، وطن کے رکھوالے، مسٹر چارلی، خدا گواہ، مسٹر تابیدار، جیوا، ہوائیں، چوڑیاں، نکی جئی ہاں اور فائر قابل ذکر ہے۔ دیپا نے ایک ذاتی فلم جیون ساتھی کے نام سے بنائی مگر کسی وجہ سے ریلیز نہ ہو سکی۔ اس فلم میں دیپا نے وحید مراد کو ہیرو لیا تھا۔ 1965 میں دیپا نے پی ٹی وی کے ایک لائیو ڈرامہ کشمیر جل رہا ہے میں بھی کام کیا۔ دیپا نے متعدد نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والے متعدد ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کی۔ اس کے علاوہ سٹیج پر بھی کام کیا۔ کراچی میں دیپا نے معین اختر کے ساتھ شاندار کام کیا۔ لاہور میں تماثیل سینٹر میں اداکار افضال احمد کے سٹیج ڈرامہ جنم جنم کی میلی چادر میں بھی دیپا نے یادگار اداکاری کی۔ یہ ڈرامہ 3.5 سال تک چلتا رہا۔ دیپا کی بیٹی مدیہ رضوی اور بیٹا عمران رضوی بھی ٹی وی آرٹسٹ ہیں جو بہت سے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں۔ دیپا نے 300 سے زائد فلموں میں لاجواب اور یادگار کام کیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دیپا نے اپنے دور کے چوٹی کے ہیروز یوسف خان، حبیب، کمال، اجاز، رحمان، محمد علی، وحید مراد، ندیم اور شاہد کے ساتھ کئی فلموں میں یادگار پرفارمنس دی۔ دیپا نے سلطان راہی کے ساتھ سب سے زیادہ 32 فلموں میں کریکٹر رول ادا کیے۔ وقت کی کمی کے سبب دیپا کی بہت سی فلموں کا ذکر نہیں ہو سکا۔ دیپا کی تمام فلموں پر ایک الگ ولاگ تیار کیا جائے گا۔